وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چتلی زمین، اتھاہ سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام قدرت کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں۔ شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوب جاتے ہیں، تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام سچے رنگ سے نہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ جو معبود اور ہوتے تو البتہ زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے۔ محترم حاضرین، جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اس کی ہیبت سے ستم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے اللہ احد کہتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔